آسمان پیغام نمبر 45۔ مکاشفہ 21 باب 19 تا 20 آیات۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہرات سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزے کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی اور 12ویں یاقوت کی۔ مانمن سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور ہزاروں بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپینز اور ہنڈوراس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جن میں یوگینڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپینز، ہنڈوراس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن نیو یارک میں ہوا، جسے 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے براہ راست نشر کیا گیا، ان کی روحانی شفائیہ عبادات کو دنیا بھر میں مختلف نشریاتی ذرائع سے، جن میں سیٹلائٹ ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ سے نشر کیا گیا۔ سن 2000 میں یوگینڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر دکھایا گیا اور ان کامیاب کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما کہا گیا۔ گیارہواں بنیادی پتھر سنگ سنبلی ہے۔ اس پتھر سے مشابہ دل کا مطلب پاکیزگی اور قدوسیت ہے۔ بدن تو پانی سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے دل کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ ہم اسے بھی پانی سے دھو سکتے ہیں۔ متی 5 باب 8 آیت کہتی ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کیا آپ خدا کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ آخری اور 12واں بنیادی پتھر یاقوت ہے۔ تو پھر کس قسم کا روحانی دل یاقوت کی مانند ہے؟ یہ حلیمی ہے۔ اس سے مراد کسی کا ایسا دل رکھنا ہے جو روئی کی مانند نرم آرام دہ ہو، تاکہ بہت سے لوگ اس میں تسلی پا سکیں۔ جو روحانی حلیمی کی کاشت کر چکے ہیں، ان کے وسیلے ان کے ارد گرد کے لوگ بھی آرام پا سکتے اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو 12 پتھروں میں سے ہر ایک کے کردار سے ملی جلی نیک اور متناسب کامل محبت کی کاشت کر چکے ہیں، وہ نئے یروشلم میں جرأت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں اور GCN TV کے تمام ناظرین، پچھلے اجلاس میں ہم نے 10ویں بنیادی پتھر یمنی عقیق کا معائنہ کیا تھا۔ اس اجلاس میں آپ سے 11ویں سنگ سنبلی اور 12ویں یاقوت کی بابت گفتگو کروں گا۔ آج ہم سارے کے سارے 12 پتھروں کے ساتھ اختتام کریں گے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر 12 بنیادی پتھروں پر مشتمل تمام روحانی معنی کا مرکب بنائیں تو ہم کامل روحانی محبت بنا سکتے ہیں، اور یہ کامل روحانی محبت ہی نئے یروشلم میں جانے کی چابی ہے۔ اب آپ سب روحانی دلوں کے بارے سیکھ رہے ہیں جو جگسا پزل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کو نئے یروشلم کی چابی کہا جاتا ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ مکمل تصویر صرف تب حاصل کر سکتے ہیں جب آپ جگسا پزل کے تمام ٹکڑوں کو مناسب جگہ پر لگائیں گے۔ 12 پتھروں سے مشابہ کیے ہوئے روحانی دل ہیں، اور آپ کو نئے یروشلم کی مکمل چابی حاصل کرنے کے لیے ان عناصر کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے چابی حاصل کرنے کی غرض سے آپ کو یہ سب خود ہی کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کے وسیلے سے آپ 12 پتھروں جیسے دلوں کی کاشت کریں گے جو آپ کو نئے یروشلم کی مکمل چابی دے سکتے ہیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ جرأت سے نئے یروشلم کے دروازوں میں سے گزریں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، نئے یروشلم کی شہر پناہ کی 11ویں بنیاد کا پتھر سنگ سنبلی ہے۔
یہ نیلگوں شفاف پتھر ہے. اس پتھر کے مشابہ روحانی دل کا مطلب پاکیزگی اور قدوسیت ہے. پاکیزگی سے مراد صاف اور شفاف ہے. اگر ایک شخص دن میں کئی بار غسل کرتا یا نہاتا ہے، اپنے بالوں میں کنگھی کرتا ہے اور صاف لباس پہنتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ صاف ستھرا ہے. پھر کیا خدا بھی کہے گا کہ وہ صاف ہے؟ فریسی اور فقیہی اپنے بزرگوں کی روایت پر چلتے ہوئے کھانا کھانے سے قبل اپنے ہاتھ دھوتے تھے، اور جب یسوع کے شاگردوں نے ایسا نہ کیا تو انہوں نے الزام لگاتے ہوئے یسوع سے سوال کیا. متی 15 باب 2 آیت کہتی ہے، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ پس یسوع نے ان کو تعلیم دی کہ اصل پاکیزگی کیا ہے. اس نے متی 15 باب 19 تا 20 آیات میں کہا، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. خدا کی نظر میں پاکیزگی کا مطلب اپنے دل میں گناہ نہ رکھنا ہے. پاکیزگی تب ہوتی ہے جب ہم وہ دل رکھتے ہیں جو بے الزام، بے داغ یا بے عیب ہو. پانی سے ہم اپنے ہاتھ اور بدن کو تو دھو سکتے ہیں، مگر ہم اپنے دل کو کیسے دھوئیں؟ ہم اس کو بھی پانی سے دھو سکتے ہیں. اسے ہم روحانی پانی جو خدا کا کلام ہے اس سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں. آپ کو خدا کے کلام سے دھونا چاہیے جو روحانی پانی ہے. عبرانیوں 10 باب 22 آیت کہتی ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اپنے بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. اپنے دلوں کو چھینٹے لے کر صاف کرنے کا مطلب ہے ہم اپنے دلوں کے اندر بدی کو سمجھیں. یسوع مسیح کا قیمتی خون ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارا دل سچا ہے یا جھوٹا. جس قدر ہم خدا کے کلام کے مطابق عمل کریں گے، اسی قدر ہی ہم پاک اور سچے دل حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر، جب ہم ان حکموں کو مانیں گے کہ چھوڑ دو اور نہ کرو، تو ہمارے دلوں میں سے جھوٹ اور بدی دھل جائے گی. اگر آپ کرو اور حکموں پر چلو کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم صاف پانی کے مسلسل اجرا کے ساتھ دوبارہ گناہوں سے داغدار ہونے اور دنیا کی بدی سے بچ سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنے دل کو پاک رکھ سکتے ہیں. متی 5 باب 8 آیت کہتی ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کیا آپ خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ خدا ہمیں اس برکت کے بارے بتا چکا ہے جو پاک دل حاصل کریں گے. اس سے مراد ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کیا آپ خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا خدا کو دیکھنا مشکل ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ جو پاک دل ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کو روبرو دیکھیں گے. وہ کم از کم آسمان کی تیسری سلطنت یا نئی یروشلم میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن خدا کو دیکھنا، اس کے حقیقی معنی صرف خدا کو دیکھنا ہی نہیں. اس سے مراد ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے ملاقات کریں گے اور اس سے مدد حاصل کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے ہاتھ ملائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس زمین پر بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں تو کتنے خوش ہوں گے. تب کیا ہم کسی کو جانتے ہیں جس نے اس قسم کے دل کی کاشت کی ہو اور زمین پر خدا کے ساتھ چلتا رہا ہو؟ بہت سے بزرگان ایمان ایسے تھے، لیکن اب میں ہنوک کی بات کر رہا ہوں. پیدائش 5 باب 21 تا 24 آیات میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہنوک 65 برس کا تھا تب سے وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا اور 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا.
تب جیسے درج ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ عبرانیوں 11 باب 5 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ موت کو دیکھے بغیر آسمان پر کیوں اٹھا لیا گیا۔ یہ کہتی ہے کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ وہ خدا کو پسند آیا ہے۔ اس کے حق میں گواہی دی گئی۔ ہنوک کسی قسم کے گناہ کے بغیر پاک دل کی کاشت کرنے سے خدا کو پسند آیا تھا، اور اس حد تک پسند آیا کہ اس نے موت کو بھی نہ دیکھا، اور آخرکار وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت وہ 365 برس کا تھا، مگر اس زمانے میں لوگ 900 برس تک زندہ رہا کرتے تھے۔ 1 سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور ہنوک 365 سال یہاں رہا۔ آج کے لحاظ سے خدا نے اسے اس وقت اٹھا لیا جب وہ نوپور جوان تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہنوک خدا کی نظر میں بہت پیارا تھا۔ اسے زمین پر رکھنے کی بجائے خدا نے چاہا کہ اسے آسمان پر اپنے پاس رکھ لے۔ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاک دل رکھنے والوں سے کتنی محبت رکھتا اور کتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن ہنوک بھی محض راتوں رات پاک نہیں ہو گیا تھا۔ 65 برس کی عمر تک وہ بھی بہت سی مشکلات میں سے گزرا تھا۔ پیدائش 5 باب 19 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہنوک کا باپ یارد ہنوک کی پیدائش کے بعد 800 برس تک بچے پیدا کرتا رہا۔ چنانچہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہنوک کے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں تھیں۔ خدا گہری دعاؤں میں مجھے بتا چکا ہے کہ ہنوک اپنے کسی بھائی اور کسی بہن سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے بھائیوں سے زیادہ کچھ حاصل کرنا نہیں چاہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کو رعایت دیتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ہرگز زیادہ شہرت پانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ صرف اپنی اچھی کوشش کرتا تھا۔ تب بھی جب اس کے دوسرے بھائیوں کو اس سے زیادہ پیار ملتا تھا، وہ کوئی پریشانی نہیں لیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی حسد نہیں رکھتا تھا۔ ہنوک ہمیشہ سے ایک فرما بردار شخص بھی تھا۔ وہ صرف خدا کے کلام کو ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی بات سنتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی رائے پر ضد نہیں کی۔ وہ کوئی خود غرض خواہشات نہیں رکھتا تھا اور ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں لیتا تھا۔ وہ ہر کسی سے صلح رکھتا تھا۔ ہنوک نے اپنے اندر ایک پاک دل کاشت کر رکھا تھا جس سے وہ خدا کو دیکھ سکتا تھا۔ جب ہنوک 65 برس کا ہوا تو وہ خدا کے پسندیدہ درجہ پر پہنچ گیا اور اب وہ خدا کے ساتھ چل سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور اہم سبب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کیوں چل سکا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا تھا اور اس سے رابطہ رکھنے میں بہت زیادہ خوشی پاتا تھا۔ بے شک اس نے اپنی آنکھیں دنیاوی چیزوں پر نہیں لگائی تھیں اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ہنوک اپنے ماں باپ سے پیار کرتا اور ان کی فرما برداری کرتا تھا، اور اس کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور اس کے درمیان صلح تھی، اور اس کے ساتھ وہ خدا سے بھی محبت رکھتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہائی میں رہ کر خدا کی حمد کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ جب وہ آسمان اور فطرت کو دیکھتا تو خدا سے اداس ہو جاتا اور خدا کی رفاقت میں خوش ہوتا تھا۔ اگر آپ حقیقتاً خدا باپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ اکثر آسمان پر خوبصورتی دیکھیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا کیا دکھائے گا آپ آسمان کو دیکھیں گے۔ چونکہ آپ آسمان اور اوپر کی چیزوں کے مشتاق ہیں، آپ بار بار آسمان کو دیکھیں گے۔ وہ جو آسانی سے قوس قزح تلاش کر لیتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ دن میں ایک بار بھی آسمان کو نہیں دیکھتے۔ شاید وہ اپنے آپ کو خدا کو دیکھنے یا اس سے پیار کرنے کے مشتاق نہ پائیں۔ میں خود صبح کے وقت جب جاگتا ہوں تو آسمان کو دیکھتا ہوں۔ جب میں جاگتا ہوں تو پہلا کام یہی کرتا ہوں، میں کھڑکیاں کھول کر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ ایسا خدا کے ساتھ
چلنا شروع کرنے سے پہلے سے تھا، اور خدا کے اس کے ساتھ چلنے کے وقت سے یہ اور بھی بڑھ گیا۔ امثال 8 باب 17 آیت کہتی ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ جیسے کہ کہا گیا، ہنوک خدا سے محبت رکھتا تھا اور اس سے اداس ہو جایا کرتا تھا، اور خدا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ہم خدا سے جتنا پیار کریں گے اتنا ہی ہمارے دل پاک ہوتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ ہم خدا سے محبت رکھیں گے اور اسے ڈھونڈیں گے اتنا ہی پاک دل حاصل کریں گے۔ میں اپنے چوپان کی بہت کمی محسوس کرتا ہوں۔ اگر آپ حقیقتاً چوپان کی کمی محسوس کرتے اور اس سے محبت رکھتے ہیں تو اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کیا آپ حقیقتاً پاک ہونے اور روح میں داخل ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں؟ اگرچہ اعمال ایسے ہو بھی جائیں لیکن آپ خدا کو نہیں ڈھونڈتے، تب میں اسے نہیں سمجھ سکتا۔ پاک دل رکھنے والوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ باہمی عمل کرنا آرام دہ ہے۔ وہ پاک دل کے ساتھ ہر چیز کو قبول کرتے اور دوسروں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ کم سن بچوں کی خوشنما مسکراہٹ کو دیکھ کر کون برا محسوس کرے گا؟ بہت سے لوگ جب بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں تو اچھا محسوس کریں گے اور ان کے ساتھ مسکرائیں گے بھی۔ جب بچے مسکراتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ کے بچے نہ بھی ہوں تو بھی کیا آپ ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو خوشی نہیں محسوس ہوتی؟ اس لیے کیونکہ بچوں کی پاکیزگی لوگوں کے دلوں کو تازگی بخشتے ہوئے ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب خدا باپ ایک شخص کے پاک دل کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہے، چنانچہ وہ اس قسم کے شخص کو زیادہ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی پاک دل کی کاشت کریں گے اور خدا کے وہ فرزند بن جائیں گے جن کو وہ بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، نئے یروشلم کی شہر پناہ کا آخری اور 12واں بنیادی پتھر یاقوت ہے۔ یاقوت بنفشی رنگ کی روشنی رکھتا ہے اور شفاف ہے۔ یاقوت ایسا شائستہ اور خوبصورت رنگ رکھتا ہے کہ زمانہ قدیم سے یہ شرفاء کا پسندیدہ رہا ہے۔ خدا بھی یاقوت جیسے خوبصورت روحانی دل کا خیال کرتا ہے۔ تو پھر کس قسم کا روحانی دل یاقوت کا مشابہ ہوتا ہے؟ یہ حلیمی ہے۔ یہ حلیمی روحانی محبت کے باب مبارک بادیوں میں پائی جاتی ہے اور روح کے 9 پھلوں میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہ پھل ہے جو یقیناً اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو روح سے روح کو جنم دیتا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ جیتا ہے۔ ڈکشنری حلیمی کی تعریف مہربانی، شفقت، نرمی اور خاموش رہنے کے قابل کرداروں کے طور پر کرتی ہے۔ لیکن حلیمی جسے خدا خوبصورت سمجھتا ہے وہ صرف وہی کردار نہیں ہے۔ وہ جو جسم میں حلیمی کردار رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں جو حلیم نہیں ہوتے۔ جب وہ کسی آپے سے باہر یا مضبوط کردار والے کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ محتاج سے ہو جاتے ہیں اور وہ اس قسم کے شخص کے ساتھ باہمی عمل کرنے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ میں جسمانی طور پر حلیم شخص کے بارے بات کر رہا ہوں، لیکن ایک شخص جو روحانی طور پر حلیم ہو وہ ہر قسم کے کردار والے ہر شخص کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ جسمانی حلیمی اور روحانی حلیمی کے درمیان تفرقات میں سے ایک ہے۔ اس لیے جسمانی حلیمی خدا کو پسند نہیں آ سکتی، آپ کو ضرور روحانی حلیمی حاصل کرنی چاہیے۔ تو پھر روحانی حلیمی کیا ہے اور خدا اس کو خوبصورت کیوں سمجھتا ہے؟ روحانی طور پر حلیم ہونے کا مطلب ہر کسی کو کھلے دل سے قبول کرنے کے ساتھ نرم اور گرمجوش کردار رکھنا ہے۔ روحانی حلیمی کا مطلب کسی اپنے خیالات سے متفق نہ ہونے والے کو ناپسند کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کسی کا روئی جیسا نرم اور آرام دہ دل رکھنا ہے تاکہ اس میں بہت سے لوگ آرام پا سکیں۔ اس کا مطلب ہے کسی کا ہر چیز کو اچھائی میں سمجھنا اور ہر چیز کو محبت میں گلے لگانا اور قبول کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو روحانی حلیمی سے کم نہیں ہو سکتی، یہ تعلقات میں کشادہ دل رکھنے والا پارسا کردار ہے۔ اگر ہم صرف اپنے ساتھ ہی بڑا گرمجوش اور نرم دل رکھیں تو حقیقت میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقت پا وقت جب ضروری ہو ہمیں نیکی اور محبت کے اعمال
دکھاتے ہوئے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کو مشورہ دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ پارسا کردار دکھانے کا مطلب دوسروں کو مضبوط کرنا، ان کو گرمجوشی کا احساس دلانا اور ان کو اپنے دل میں آرام پانے دینا ہے۔ وہ جو حقیقی روحانی حلیمی رکھتے ہیں وہ کسی شخص کے متعلق تعصب نہیں رکھتے، چنانچہ وہ کوئی اذیت نہیں اٹھاتے اور نہ کسی کے ساتھ بری طرح پیش آتے ہیں۔ دوسرا شخص بھی اس گرمجوش دل کو محسوس کر لیتا ہے، بس وہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اسے بڑی گرمجوشی سے گلے لگایا جا رہا ہے، بڑا آرام اور سکون حاصل کرتا ہے۔ روحانی حلیمی ایک بڑے درخت کی مانند ہے جو گرمی کے موسم میں بڑا اور ٹھنڈا سایہ مہیا کرتا ہے۔ اگر شوہر اپنے خاندان کے افراد کو کشادہ دل کے ساتھ قبول کرتا اور گلے لگاتا ہے تو بیوی اس کی عزت کرے گی اور اسے پیار کرے گی۔ اگر بیوی بھی روئی کی مانند نرم دل رکھتی ہو تو وہ اپنے شوہر کو آرام اور سکون مہیا کر سکتی ہے، چنانچہ وہ بڑا خوش جوڑا بن سکتے ہیں۔ اگر والدین اور بچوں، بھائیوں، بہنوں، شوہر اور بیوی کے درمیان ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ نہیں سوچتے کہ آپ اپنے گھر میں جنت حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے بہترین کھانا ہونا چاہیے؟ کیا ہر وقت آپ کی میز پر ذائقے دار کھانا ہونا سچی خوشی ہے؟ کوئی بات نہیں آپ کے گھر پر کتنی قیمتی چیزیں ہوں، جب تک آپ وہاں صلح نہیں رکھتے آپ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن اگرچہ آپ ہلکا کھانا کھائیں تو جس قدر آپ اپنے گھر پر صلح رکھیں گے اسی قدر اپنے خاندان میں خوشی پائیں گے۔ اگر آپ صرف اپنی حیثیت کا سوچیں تو آپ کا خاندان صلح نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو دوسرے افراد کے دل کو سمجھنا چاہیے اور بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اور شوہر اور بیوی کے درمیان ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ بچے بھی جو ایسے خاندان میں پروان چڑھیں، اگر ان کو مشکلات کا سامنا بھی ہو جائے تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خاندان کی صلح میں قوت پا سکتے ہیں، وہ مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں اور دیانتداری اور صحت میں بڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو روحانی حلیمی کو کاشت کر چکے ہیں ان کے وسیلے ان کے حلقہ احباب کے لوگ بھی آرام ڈھونڈ سکتے اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر خدا باپ بھی کہے گا جو روحانی طور پر حلیم ہیں حقیقتاً خوبصورت ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اس دنیا میں لوگ دوسروں کے دل جیتنے کے لیے بڑے راستے اختیار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو مادی اشیاء فراہم کریں یا اپنی سماجی شہرت یا اختیار استعمال کریں، لیکن جسمانی طریقوں سے ہم حقیقت میں دوسروں کے دل نہیں جیت سکتے۔ شاید وہ ضرورت کے وقت ہماری مدد کر دیں، مگر کیونکہ وہ حقیقتاً دل سے کچھ پیش نہیں کرتے، جب حالات بدلیں گے تو وہ اپنا ارادہ بھی بدل لیں گے۔ لیکن جو شخص روحانی حلیمی رکھتا ہے فطری طور پر ہی لوگ اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، وہ اپنے دل سے پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ قائم رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو شخص روحانی حلیمی رکھتا ہے اس کے وسیلے وہ قوت پا سکتے اور تسلی محسوس کر سکتے ہیں جو وہ دنیا میں نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے روحانی حلیمی کے حامل شخص کے ساتھ بہت سے لوگ لگے رہتے ہیں اور یہ روحانی اختیار بن جاتا ہے۔ متی 5:5 ہمیں بہت سی روحوں کی برکت حاصل کرنے کے متعلق بتاتی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کے دل جیت لیں گے جو اس زمین سے بنے ہیں۔ نتیجتاً وہ آسمان کی ابدی بادشاہی میں بھی اراضی کا ایک بہت بڑا خطہ حاصل کریں گے۔ اس زمین پر آپ عارضی طور پر رہتے ہیں، تو پھر زمین کی وراثت کس کام کی؟ آپ کو آسمان کے وارث ہونا چاہیے جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ آیت زمین کہتی ہے تو یہ اس دنیا کی زمین کی طرف اشارہ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے بہت سی روحوں کو گلے لگایا اور ان کی رہنمائی کی، وہ بڑا اجر پائیں گے۔ اس لیے خدا نے گنتی 12:3 میں موسیٰ کے بارے یہ فرمایا، اور موسیٰ تو روح زمین کے سب آدمیوں میں سے زیادہ حلیم تھا۔ ان تمام لوگوں میں سے جو موسیٰ کے زمانے میں اس زمین پر تھے، موسیٰ زمین کے سب آدمیوں میں زیادہ حلیم تھا، اس لیے وہ خدا کو دیکھنے کے لائق تھا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے خدا کو روبرو دیکھا. وہ اپنی آنکھوں سے خدا کی پشت اور اس کے لباس کو دیکھ سکا. موسیٰ نے خروج کی رہنمائی کی. اس نے 2 ملین سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی کی اور 40 برس تک بیابان میں ان کو ہدایات دیتا رہا. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح وہ ان کو اپنے دل میں گلے سے لگاتا تھا اور خدا کی مرضی کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا تھا. جب ان کے بچے گھناؤنے گناہ کرتے ہیں تب بھی ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے. اسی طرح موسیٰ ان لوگوں کو بھی پالتا تھا جو مدد نہیں کر سکتے تھے بلکہ شریعت کے مطابق متروک تھے، اور وہ آخر تک خدا کو یہ کہتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتا رہا کہ ان کو معاف کر. جب آپ کو چرچ میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ملے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حلیمی کیسی اچھی ہے. صرف روحوں کی نگہبانی کرنے کی ذمہ داری میں ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی ذمہ داری میں اگر آپ حلیمی سے اسے نبھائیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. صرف ایک ضلع میں یا صرف ایک گروپ میں کتنے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مشن گروپس میں بھی ایسا ہی ہے. کہیں بھی ایسے 2 لوگ نہیں ہوتے جو ایک جیسا دل اور ایک جیسے خیالات رکھتے ہوں. ہر کوئی مختلف حالات میں پلا بڑا اور مختلف کردار رکھتا ہے. شاید ان کے خیالات اور آراء متفق نہ ہوں، لیکن وہ جو حلیم ہے کشادہ دل کے ساتھ دوسروں کو قبول کرتا ہے. حلیمی کا مطلب کسی کا خود کو خالی کرنا اور دوسروں کو ایسے حالات میں خوبصورتی سے قبول کرنا ہے جہاں ہر کوئی ضد کر رہا ہو کہ میں درست ہوں. تو اگر آپ ایسے بن جائیں، میرا مطلب ہے کہ آپ ایک ہیڈ بن جائیں، اگر آپ اس قسم کے لیڈر بن جائیں تو آپ اپنے خاندان کے افراد سے محبت پانے کے لائق ہوں گے. آپ کے کاروبار اور کام کی جگہ پر بھی ایسا ہی ہوگا. اگر آپ اس قسم کا دل رکھیں تو آپ اپنے باس، اپنے ہم منصبوں اور ماتحتوں سے محبت، اعتماد اور عزت حاصل کر سکتے ہیں. آپ یقیناً حاصل کریں گے. جب آپ باہر جائیں یا اندر آئیں گے تو آپ مبارک ہوں گے. آپ بتیروں کو قرض دیں گے مگر کسی سے قرض لیں گے نہیں. آپ دم نہیں بلکہ سر بنیں گے، اس لیے کہ آپ پہچانے گئے ہیں. چونکہ آپ خدا کی طرف سے پہچانے گئے ہیں آپ آسانی سے سر بن سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ پہلے کی نسبت زیادہ حلیمی حاصل کریں گے. کابلی مکھیاں کیسی حلیم ہیں. جب ایمینوئل کوائر پریکٹس کر رہی تھی ایک کابلی مکھی اندر آ گئی اور ممبرز کی انگلیوں کے سروں پر بیٹھ گئی. وہ حلیمی سے آپ کی انگلیوں کے سروں پر بیٹھتی ہیں اور وہ انگلیاں بدلتی ہیں. اگر آپ اس کے مشتاق ہیں تو گرمی کا موسم جانے سے پہلے وہ کابلی مکھیاں آپ کی انگلیوں یا کندھوں یا سر پر ہوں گی. گزشتہ ہفتے اس چرچ کے ممبرز بڑے خوش تھے. گزشتہ بدھ کو آسمان میں سے بہت سی کابلی مکھیاں نکل آئیں. اب یہ دیکھیے، اس چرچ کے بہت سے چھوٹے خادموں اور خدا کے خادموں، دعا کرنے والوں اور دیگر ممبرز نے آسمان سے کابلی مکھیوں کو آتے دیکھا. ہم نے سوچا کہ سفید دھبے روشنیاں ہیں مگر وہ کابلی مکھیاں تھیں. اب وہ روشنیوں کی مانند لگتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ قریب آئیں وہ کابلی مکھیاں تھیں. اس نے چند گھنٹے لے لیے. یہ ماجرا چند گھنٹوں تک چلتا رہا. جب کابلی مکھیاں آسمان سے نیچے آتی ہیں تو پہلی چیز یہی ہوتی ہے. آپ سب نے اور برانچ چرچز سے بھی لوگوں نے یہ دیکھا. کیا آپ وہاں کابلی مکھیوں کو بادلوں کی طرح اونچی دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کتنی اونچی تھیں؟ بادلوں کے نزدیک تو ضرور سردی ہوگی مگر پھر بھی کابلی مکھیاں بہت بڑی تعداد میں نیچے آ رہی ہیں. کیا وہ سب آسمان پر جائیں گی
اور پھر نیچے نہیں آئیں گی؟ ان کے نیچے آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے. تو پھر وہ کیوں زیادہ اوپر گئیں؟ اور ان کو کون وہاں لے گیا؟ اگر وہ اس بلندی پر اڑان بھر گئیں تو کسی کو تو انہیں دیکھنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، وہ روحانی خلا کے ذریعے تھیں. اس ہوا کی کسی جگہ پر کوئی دروازہ ہے جو روحانی خلا سے جڑا ہوا ہے. کابلی مکھیوں کو اسی راستے سے نیچے آنا ہوتا ہے. کچھ نے کہا کہ جب انہوں نے کابلی مکھیوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے 2 گھنٹوں تک کابلی مکھیوں کو دیکھا. ان کو لگا کہ یہ محض چھوٹی سی روشنیاں ہیں، اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کابلی مکھیاں ہیں، اور وہ بہت حیران ہوئے. وہ ادھر ادھر پھرتی رہیں اور ان میں سے کچھ بالکل غائب ہو گئیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی خلا میں فردوس اور جہنم ہیں. اگر آپ بائبل مقدس میں سے پرانا عہد نامہ پڑھیں تو روحانی خلا کے ساتھ بٹیروں اور ٹڈیوں کو دیکھ سکتے ہیں. وہ کہاں سے آتے تھے؟ وہ آسمان سے آتے تھے. جب ہمارا خداوند ہوا میں اٹھایا گیا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمارا خداوند اوپر کو ہی جاتا کیا؟ اگر وہ آسمان پر جاتا چلا جاتا، اگر کابلی مکھیاں اس بلندی سے آئی تھیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ جب ایک جہاز اڑتا ہے تو باہر کا درجہ حرارت -60 یا -70 ہوتا ہے. اگر آپ جہاز پر سوار ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاز کے باہر درجہ حرارت -60 یا -70 ہوگا. اگر آپ اس منفی درجہ حرارت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر جائیں تو آپ صرف 10 یا 15 منٹ میں منجمد ہو جائیں گے. آپ صرف 5 یا 10 منٹ میں ہی منجمد ہو جائیں گے. اب کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا خداوند اتنی بلندی پر گیا؟ اس بلندی میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے. 4000 میٹر کی بلندی پر سانس لینا آسان نہیں ہوتا. کابلی مکھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بار وہ منجمد ہو جاتی ہیں اور جب نیچے آنا ہوتا ہے تو دوبارہ پگھل جاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کابلی مکھیاں وہاں سے آئیں جہاں بادل ظاہر اور غائب ہوتے ہیں. آپ نے ان کو آسمان سے نیچے آتے دیکھا. وہ گھنٹوں میں نیچے آئیں. وہ بہت سے دیگر برانچ چرچز میں بھی آئیں اور انہوں نے حلیمی سے آپ کے گھروں کا دورہ کیا، اور وہ آپ کے گھر کے اندر کمروں میں اور کاروں میں گئیں. انہوں نے مچھروں کو کھا لیا. کیسی شکر کی بات ہے. انہوں نے آپ کے گھر کا دورہ کرتے ہوئے آپ کو خوش کیا. میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ خدا کی نظر میں یاقوت سے بھی زیادہ خوبصورت دل رکھیں گے. مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، جیسے آج ہم نے نئے یروشلم کی 12 بنیادوں کے پتھروں سے مشابہ روحانی دلوں کے بارے سیکھا، وہ ایمان، دیانتداری، راست بازی، ایمانداری، جذبہ، رحم، صبر، نیکی، خود پر قابو، پاکیزگی اور حلیمی کے دل ہیں. جب ہم ان تمام کرداروں کو جمع کرتے ہیں تو یہ یسوع مسیح اور خدا باپ کا دل بنتا ہے. ایک محاورے میں یہ کامل محبت ہے. وہ جو 12 پتھروں میں سے ہر کردار کے نیک متناسب مرکب کے ساتھ کامل محبت کی کاشت کر چکے ہیں، وہ جرأت کے ساتھ نئے یروشلم شہر میں داخل ہو سکتے ہیں. نئے یروشلم میں ان کے گھر بھی مختلف قسم کے 12 پتھروں سے آراستہ ہوں گے.
اس لیے نئے یروشلم شہر کا اندرونی علاقہ بہت خوبصورت ہے اور بیان سے باہر خوشی رکھتا ہے۔ گھر، عمارتیں اور پارکس جیسی تمام سہولیات ممکن طریقے سے خوبصورت آراستہ کی گئی ہیں۔ ہم آسمان اور نئے یروشلم کی بابت گفتگو کر رہے ہیں جو پوشیدہ ہے۔ ہم آسمان کے متعلق بات کر رہے ہیں جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اگر میں دیکھوں گا تو پھر یہ قبول کروں گا، اور وہ شک کرتے ہیں، لیکن اگر خدا ابھی ان کی روح کو بلا لیتا ہے تو اس ایمان کے ذریعے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ آپ اس وقت تک نجات پا سکتے ہیں جب ایمان لاتے ہیں، اور یہ چرچ بے شمار ثبوت دکھا چکا ہے۔ میں نے روحانی خلا اور روحانی خلا کی نقل و حرکت کے بارے وضاحت کی، اور اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے۔ آپ نے ان کو بادلوں، ستاروں اور کابلی مکھیوں کے ذریعے دیکھا۔ چنانچہ اب یہاں پچھلے سال اور اس سال بہت سے لوگوں نے کابلی مکھیوں کو کھلے خلا سے آتے دیکھا۔ آپ نے ان کو 2 گھنٹوں میں آسمان سے نیچے آتے دیکھا۔ وہ بے شمار تھیں۔ کون اس سے مکر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اب بھی یقین نہیں کر سکتا؟ اس چرچ کے تمام ممبرز نے یہ دیکھا۔ اگر آپ روحانی خلا کو سمجھ سکیں تو یہ آپ کی بہت مدد کرے گا۔ آپ سمجھ سکیں گے کہ بحر کلزم کس طرح تقسیم ہوا تھا اور دریائے یردن کس طرح رکا تھا۔ صرف اس ثبوت سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پوشیدہ جہان ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے۔ اگر آپ صرف کابلی مکھیوں کو ہی دیکھ لیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ روحانی عالم اور عالم ارواح اور آسمان ہیں۔ لیکن جس چیز کو خدا نہایت خوبصورت سمجھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نئے یروشلم میں آتے ہیں۔ وہ 12 پتھروں میں سے آنے والی روشنیوں سے زیادہ چمکدار روشنیاں منعکس کریں گے۔ وہ اپنے دلوں کی گہرائی سے باپ کی جانب محبت کی گاڑھی خوشبو بھی دیں گے۔ اس کے ذریعے خدا باپ ان تمام چیزوں سے آرام پائے گا جو اس نے ان کے وسیلے کی ہوں گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہ روحانی کامل محبت پا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ آسان کیسے ہے؟ اگر آپ سچا ایمان اور محبت رکھتے ہیں اور پر امید دل بھی رکھتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے بائبل مقدس کی بابت خدا کی تفسیر کیسے حاصل کی؟ جب میں نے خدا کو قبول کیا تو پہلے میں خدا کے کلام کا مشتاق ہوا۔ بہت سے ایسے حصے تھے جن کو میں پہلے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پرانے عہد نامے کی تو بات ہی نہیں، بلکہ نیا عہد نامہ بھی، اس میں بھی بہت سے ایسے حصے تھے جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے مکاشفہ اور احبار کو باریک بینی سے پڑھا، حالانکہ میں ان کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تب تک میں نے خدا کا کلام سمجھنے کے لیے بہت سی ریوائول میٹنگز میں شرکت کی۔ تب ایک کلیسیا میں ایک سال میں کم از کم 2 بار ریوائول میٹنگز ہوتی تھیں۔ میں نے بہت سی ریوائول میٹنگز میں شرکت کی۔ بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ہمراہ ان میں شرکت کرتا تھا، لیکن پھر بھی بائبل مقدس کے بہت سے حصوں کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بہت سے حصوں کو میں نہیں سمجھ سکا۔ جب میں نے اپنے پاسٹر سے پوچھا تو وہ بھی میرے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ ایک پاسٹر نے مجھے تفسیروں کے ساتھ بائبل مقدس پڑھنے کو کہا، اور میں نے بہت سی تفاسیر لے لیں، مگر انہوں نے بھی بائبل مقدس کو سمجھنے میں میری مدد نہ کی۔ میرے خیال میں نے 14 خریدی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ نئے ایماندار کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کے ایمان کو کمزور کر دے گی۔
کچھ تاریخی واقعات کی تشریح اچھی طرح کی گئی تھی، مگر یہ کچھ آیات کو سمجھنے کے لیے مددگار نہیں تھی جو میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو میں بہت سے مختلف پریئر سینٹرز میں گیا اور بہت سی میٹنگز میں شرکت کی، لیکن انہوں نے بھی میری مدد نہ کی۔ میں نے صبح کی، دوپہر کی اور شام کی میٹنگز کو اٹینڈ کیا، لیکن پھر بھی میں ان کو نہ سمجھ سکا۔ میں خدا کے دل اور اس کی مرضی کو جاننا چاہتا تھا تاکہ میں ان کے مطابق رہ سکتا۔ میں خدا کے دل اور اس کی مرضی کو جاننا چاہتا تھا تاکہ میں اس کے مطابق رہتا۔ تب ایک دن میں نے ایک دلچسپ گواہی سنی۔ میرے چرچ میں کسی نے یہ گواہی سنی اور پھر یہ مجھے سنائی۔ ایک پاسٹر مسلسل خدا سے دعا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ پاسٹر کس چرچ میں خدمت کر رہا تھا۔ پھر جب پاسٹر دعا کر رہا تھا، ایک فرشتے نے آ کر بائبل مقدس کی تفسیر بیان کی۔ اب مجھے اس وقت اچھی طرح یاد نہیں کہ یہ صرف چند آیات تھیں یا ایک باب تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا میں بہت خوش ہوا۔ میں رونے پر بہت خوش تھا۔ واہ، ایسا کوئی راستہ ہے۔ پھر میں نے دعا کرنے کا عہد کر لیا کہ اے خدا باپ، مہربانی فرما کے مجھے بائبل مقدس کی 66 کتابوں کی تشریح سمجھا، چاہے اپنے فرشتوں سے ایسا کروا، چاہے اپنی آواز کے ذریعے ایسا کر۔ میں نے اس طرح دعا کرنا شروع کی۔ میں دعا کرنے پر ڈٹا رہا۔ 1 سال، 2 سال، 3، 4، 5، 6، 7 سال۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے 7 سال دعا کی۔ تب میں نے خدا کو کہتے ہوئے سنا کہ تو نے 7 سال دعا کی اور مجھ سے بائبل کی تشریح مانگی۔ اب میں تجھ پر بائبل کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے فرمایا کہ کچھ آیات جمع کر جو سمجھنے میں مشکل تھیں، اور پھر میں نے اس کی تشریح سننا شروع کی، اور میں اب تک حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ بعض اوقات صرف ایک آیت کی تشریح کرنے کے لیے 1 یا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہر آیت اتنی گہرائی رکھتی ہے، ایسے گہرے معنی ہیں۔ اب تک میں تشریح ہی حاصل کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی پوری بائبل کی تشریح نہیں ہوئی، اور ہر چیز کی تشریح کے لیے کافی وقت نہیں بچا۔ مگر یہ تسلی بخش ہے کہ بائبل مقدس اور خدا کے دل کو سمجھنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ممکن ہو تو میں خدا سے تشریح چاہتا ہوں۔ پھر جب میں نے خدا سے بائبل مقدس کا الہام حاصل کیا، کیا وہ یہ تھا؟ نہیں۔ میں خدا کے کلام کا مشتاق کیوں تھا؟ میں خدا کے دل اور اس کی مرضی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے ساتھ رہنے کا مشتاق تھا۔ جب خدا نے مجھ پر بائبل مقدس کی وضاحت کی، میں نے اسے اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ جب میں نے اسے سنا، میں دعا کرنے کے لیے پہاڑوں پر چلا گیا اور بار بار سنتا رہا جب تک کہ مجھے اس کی پوری طرح سمجھ نہ آ گئی۔ میں نے جو 20 سال پہلے سنا آج بھی یاد ہے۔ میں نے اسے اپنے دل میں کاشت کیا اور باقاعدہ دعائیں کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ لیکن میں نے اسے بند نہیں کیا، بلکہ فوراً اسے عمل میں لانا شروع کر دیا۔ اگر میں اسے بند کر دیتا تو پھر میں کیسے روح کی تکمیل کر پاتا؟ میں نے اسے فوراً کر لیا۔ میں نے اسے اپنے دل میں رکھ لیا اور اسے اپنی روح اور پوری روح میں کاشت کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے روح میں داخل ہونے کے بعد اس چرچ کا آغاز کیا تھا، مگر بعد میں خدا نے مجھے فرمایا کہ میں نے اس چرچ کا آغاز پوری روح میں آنے کے بعد کیا تھا۔ تب میں یہ سب سمجھ سکا۔ اس چرچ کے آغاز کے وقت سے میں نے عمل کو بیدار کیا اور جلی ہوئی جلد کو عام حالت میں کیا۔ میرے حکم سے زہریلی گیس چلی گئی۔ یہاں کوئی ویل چیئر نہیں تھی، چنانچہ لوگ چٹائی پر آتے مگر اپنے قدموں پر چل کر جاتے۔ کینسر کے مریض کوڑی
اور دیگر بیمار لوگ سب کے سب شفا پا گئے۔ میرا خیال ہے کہ جب میں ایک یوتھ پاسٹر تھا تو میں کسی دوسرے چرچ میں اپنی میٹنگ چلا رہا تھا۔ میں سیمنری سے نیا گریجویٹ ہوا تھا۔ میں نے وہاں میٹنگ رکھی جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ پاسٹر مجھے نہیں جانتا تھا مگر اس نے مجھے اپنے چرچ میں میٹنگ چلانے کی دعوت دی۔ تب وہاں ایک کوڑی تھا اور کوڑی کو شفا مل گئی۔ مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ کوڑی نے ایلڈر جان کیون لی کی ساس کے ذریعے میٹنگ کی دعوت دی تھی۔ جب وہ گاؤں گئی وہ کوڑی سے ملی اور کوڑی کو میٹنگ میں لائی۔ وہ ایک پہاڑ میں رہتی تھی اور جب اس نے میٹنگ میں شرکت کی تو وہ شفا پا گیا۔ اس نے اپنی شفا کی تصدیق کی۔ میرے اس چرچ کا آغاز کرنے کے وقت سے، جب میں نے اس چرچ کا آغاز کیا، جب میں نے دعا کی، ایک بچہ پیدا ہوا اور ایک ٹوٹا ہوا بازو اور ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ٹھیک ہوئیں۔ چونکہ میں نے پورے روح میں داخل ہونے کے بعد اس چرچ کا آغاز کیا تھا، میں خدا کی وہ قدرت ظاہر کرنے کے لائق تھا۔ تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری دعا کے ذریعے سے ایک کوڑی کو شفا ملی تھی۔ آپ پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا سے سچی محبت رکھتے ہیں، اگر آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی سچی امید رکھتے ہیں، اگر آپ حقیقتاً پورے روح میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے۔ آج میں نے حلیمی کی تشریح، روحانی حلیمی اور محبت کی تشریح کی۔ تو اگر آپ اس کو مکمل خوراک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ روحانی حلیمی کیا ہے اور جسمانی حلیمی کیا ہوتی ہے، اور آپ کو اپنے دل میں روحانی حلیمی کاشت کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے دل میں روحانی حلیمی کاشت کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک بار آپ اس کو کاشت کر لیں، یہ آپ کی قوت بن جائے گی، اور یہ خدا کی محبت حاصل کرنے اور اسے پسند آنے کا راستہ ہے، اور یہ روح میں اور پورے روح میں آنے کا مختصر راستہ ہے۔ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو پورے روح میں آنے کے لیے 5 یا 10 یا 15 سال کیوں لگ جاتے ہیں؟ اگر آپ ایسا مشتاق دل رکھتے ہیں اور اس دنیا کی چیزوں کو دیکھے بغیر صرف آسمان کی چیزوں کا سوچتے ہیں، تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاسٹر کے پاس جانا کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ جو کچھ آپ سنتے ہیں، اگر آپ اسے اپنے دل میں نصب کر لیں تو پھر پورے روح میں آنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو پھر آپ کو روح سے پوری روح میں جانے میں سال نہیں لگیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ نئے یروشلم میں داخل ہوں اور خدا باپ کے دل کو اطمینان اور خوشی دیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا۔
جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔